بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان علوم القرآن اور علوم القرآن کے حوالے سے جو اہم کتب ہیں ان کا تعارف۔ آج ہم ان کتب کا تعارف کروائیں گے جو بنیادی کتب ہیں اور عربی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے البرہان فی علوم القرآن ہے، الاتقان، مناہل العرفان، مقدمہ فی اصول التفسیر، التبیان فی اقسام القرآن، التبیان لبعض مباحث المتعلقہ بالقرآن، مباحث فی علوم القرآن اور التبیان فی علوم القرآن۔ یہ وہ کتابیں ہیں، ان کا ہم تعارف کروائیں گے۔ اس سے پہلے ہم علوم القرآن کی تعریف دیکھ لیتے ہیں اور علوم القرآن کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں۔ علوم القرآن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، علوم علم کی جمع ہے، اور قرآن اس کلام کا نام ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ علوم القرآن میں مختلف مباحث آتے ہیں۔ علوم القرآن میں نزول وحی ہے، نزول قرآن ہے، نزول قرآن، وحی کا بیان اور قرآن مجید کی کتابت ہے، جمع و تدوین ہے، محکم و متشابہ، مکی مدنی صورتیں، اسباب نزول، قرآن کے الفاظ کی تفسیر، اسی طرح ترجمہ، اور اس کے علاوہ ناسخ و منسوخ ہے، علم تفسیر ہے، علم قرات ہے، علم غریب القرآن ہے۔ یہ ساری چیزیں علوم القرآن کے اندر شامل ہیں۔ اس علم کو جو ہے اصول التفسیر بھی کہتے ہیں۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے 47 موضوعات شمار کی ہیں۔ یہ 43 درست نہیں ہے، 47 موضوعات شمار کر کے آپ نے اپنی کتاب کو 4 ضخیم جلدوں میں منقسم کیا ہے۔ علوم القرآن کا جو آغاز و ارتقاء ہے تو اس کا جو پہلا دور ہے، تدوین سے پہلے کا دور، وہ عہد رسالت ہے۔ گویا کہ علوم القرآن کا جو بنیادی دور ہے، وہ پہلا دور جو ہے وہ عہد رسالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اس زمانے میں علوم القرآن کی کوئی کتابیں نہیں لکھی گئی، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، ان کے محاورے کے مطابق نازل ہوا، اور قرآن کے اولین مخاطب بھی عرب تھے، لہٰذا ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی خاص مشکل یا پریشانی پیش نہیں آتی تھی۔ اس وجہ سے باقاعدہ طور پر اس کے لیے کتابیں نہیں لکھی گئیں، اور صحابہ جو تھے وہ بہتر انداز سے قرآن سمجھتے، پڑھتے، عمل کرتے اور اس کو سمجھاتے بھی تھے۔ تو یہ تدوین سے پہلے کا دور ہے۔ دوسرا جو دور ہے، تدوین کا عہد اور اس کا آغاز ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے قرآن مجید کی تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ دور صحابہ میں بالخصوص خلفائے راشدین کے دور میں فضائل قرآن، علم تفسیر، علم رسم قرآن اور علم اعراب القرآن پر بہت کچھ لکھا گیا۔ علوم القرآن پر جو پہلی کتاب ہے وہ ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے، فضائل القرآن۔ چونکہ قرآن مجید کی فضیلت یہ بھی علوم قرآن کے انواع میں سے ایک نوع ہے، اس وجہ سے فضائل القرآن جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے، اس کو علوم القرآن کی پہلی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ پہلے ہم پڑھ آئے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابی بن کعب، وہ بھی پہلی تفسیر ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کتابیں لکھی گئیں۔ دور عثمانی کو اگر ہم دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط پر، ایک قرات پر امت کو جمع کیا، جس وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے،
اور جس لغت اور خط کو حضرت عثمان غنی نے پسند کیا اسے رسم عثمانی کہا جاتا ہے، اور رسم عثمانی یہ بھی علوم القرآن کی ایک قسم ہے، اسے علم رسم القرآن کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ابو الاسود الدولی نے حضرت علی کی رہنمائی میں قرآن مجید کے ابتدائی طور پہ نقطے یا اعراب کے حوالے سے کام کیا، اور کچھ اصول بھی اس نے اعراب کے وضع کیے حضرت علی کے کہنے پر۔ اس لحاظ سے علم اعراب القرآن کے جو بانی ہیں یا اس نظریہ کے جو موجد ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ علم اعراب القرآن یہ بھی علوم القرآن کی ایک نوع ہے، ایک قسم ہے۔ تو بہرحال عہد صحابہ میں علوم القرآن کی مختلف انواع پر کام ہوتا رہا۔ سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسری صدی ہجری کو دیکھیں تو دوسری صدی ہجری میں بھی علوم القرآن کے حوالے سے بہت کام ہوا، اور مختلف مباحث پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ علماء کے تفسیری نکات بھی موجود ہیں، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام سفیان بن عیینہ ہیں، امام مجاہد ہیں، ان کے جو تفسیری نکات ہیں وہ ملتے ہیں۔ اسی طرح عبد الملک بن مروان کے کہنے پر بھی سعید بن جبیر نے ایک تفسیر لکھی ہے۔ تیسری صدی ہجری کو اگر ہم دیکھیں تو تیسری صدی ہجری میں علم القراءت اور ناسخ منسوخ پر ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب لکھی ہے۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب نزول پر کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ ابن قتیبہ نے تعویل مشکل القرآن اور تفسیر غریب القرآن پر کتابیں لکھی ہیں۔ آپ یہاں ناسخ و منسوخ کا یاد رکھیں کہ امام ابو عبید قاسم بن سلام کی ہے، اور اعراب و معانی قرآن پر بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ علی بن مدینی کی کتاب ہے اسباب نزول پر۔ ہاں، اوپر جو دوسری صدی ہجری ہے اس میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ابو الحسن بن حمزہ کسائی جو ہیں انہوں نے متشابہ آیات پر ایک کتاب لکھی ہے، جس کو علم آیات المتشابہات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ویسے اعراب و معانی پر جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ ابو عبیدہ معمر بن المثنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو یہاں تک جو تعارف ہے اس میں علوم القرآن کی مختلف انواع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن سب سے پہلے علوم القرآن کا لفظ جنہوں نے استعمال کیا اس حوالے سے نام آتا ہے محمد بن خلف بن مرزبان کی، جو 309 ہجری میں فوت ہوئے۔ علوم القرآن کا نام سب سے پہلے انہوں نے استعمال کیا، اور ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے الحاوی فی علوم القرآن۔ یہ جو الحاوی فی علوم القرآن ہے 27 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں قرآن مجید کے یا علوم القرآن کے انواع کا تذکرہ تو ہے، لیکن لفظ علوم القرآن کا پہلی بار استعمال انہوں نے کیا ہے۔ یہ کتاب اب جو ہے نایاب ہے، اس وقت موجود نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم بنیادی کتب کا تعارف کروائیں گے علوم القرآن کے موضوع پر۔ جو بہترین کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک البرہان فی علوم القرآن ہے، جو امام بدر الدین محمد بن عبداللہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان کی جو یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، یہ 47 انواع پر مشتمل ہے۔ تھوڑا سا ہم ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو زرکشی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سونے کی کشید کاری کیا کرتے تھے۔ 745 ہجری میں پیدا ہوئے قاہرہ میں، اور 794 ہجری میں ان کی وفات ہے۔
عربی زبان میں 4 جلدوں پر مشتمل یہ علوم القرآن کے موضوع پر جامع کتاب ہے. ان سے پہلے اس طرح کی کتاب نہیں لکھی گئی. اس کتاب میں 47 انواع ہیں اور اس کتاب کو انہوں نے مختصر کیا ہے، ورنہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر ساری عمر بھی لگا دی جائے تو کسی ایک نوع کا بھی پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جس کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس کا ماخذ بھی یہی ہے. آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ جلال الدین سیوطی کی پیدائش 849 ہجری میں ہے، وفات 911 ہے. الاتقان فی علوم القرآن کی 2 جلدیں ہیں. اس کتاب میں علامہ جلال الدین سیوطی نے 80 انواع کا ذکر کیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں اس کو 80 انواع پر ختم نہ کرتا تو یہ 300 انواع تک میں اس کو لے جاتا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اپنی رائے کے مطابق 19 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے. یہ جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس کی جو پہلی جلد ہے، جلد اول ہے، اس میں 42 انواع کا ذکر ہے، جبکہ باقی جو انواع ہیں 43 سے لے کر 80 تک وہ جلد دوم میں ہے. نوع اول جو ہے اس میں انہوں نے مکی مدنی آیتوں کی شناخت اور تعارف کا تذکرہ کیا ہے، اور آخری جو انواع ہے 9 نمبر 80، اس میں طبقات مفسرین کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ ایک بہترین کتاب ہے اور بہت سارے کنسیپٹ اس کو پڑھنے سے کلیئر ہو جاتے ہیں. تمام سکالرز کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس وقت ہو تو لازمی طور پہ اس کا مطالعہ کیجیے گا. اگلی کتاب جس کا ہم تعارف کروانے لگے ہیں وہ ہے مناہل العرفان. مناہل العرفان فی علوم القرآن. یہ کتاب جو ہے عبدالعظیم زرقانی کی ہے. یہ علماء ازہر میں سے ہیں. انہوں نے مصر کی جو الازہر یونیورسٹی ہے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں کل 17 انواع کا ذکر کیا ہے. انہوں نے 17 انواع میں پہلی جلد میں 12 انواع ہیں، جبکہ دوسری جلد میں 5 انواع کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے قرآن مجید کا نزول جو 7 حروف پر ہوا اس پر انہوں نے خصوصی گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ جمع و تدوین کے جو مراحل ہیں قرآن پاک کے ان کے اوپر بھی تذکرہ کیا ہے، اور آیتوں اور سورتوں کے درمیان جو ترتیب ہے، رسم مصحف ہے، ترتیب قرآن ہے، مفسرین کے مناہج ہیں کہ تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر بالرائے ہے، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، ان تمام چیزوں کا اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے. یہ کتاب عربی میں 2 جلدوں میں ہے، اردو میں بھی یہ 2 جلدوں میں دستیاب ہے. مناہل العرفان فی علوم القرآن. مناہل یہ منحل کی جمع ہے، پانی کا جو گھاٹ ہے، پانی کی جو گھاٹ ہے یعنی پانی کو بھرنے کے لیے جو جگہ ہے اس کو مناہل کہا جاتا ہے. مناہل العرفان کا مطلب ہوگا معرفت کے مقامات. مقدمہ فی اصول التفسیر. یہ اصول تفسیر اگرچہ اردو زبان میں ہے لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، اصول تفسیر کے حوالے سے، اور آپ نے یہ نام خود نہیں رکھا، بعد میں اس کتاب کا نام مقدمہ فی اصول تفسیر رکھا گیا ہے. اور اس کتاب میں 5 فصول ہیں. مختصر یہ ایک رسالہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ کے ساتھ معانی کو بیان کرنا، یہ پہلی فصل ہے. سلف صالحین کی تفسیر میں جو اختلاف ہے اور جو اس کی قسمیں ہیں
اختلاف کی نوعیتیں ہیں، نقل کے لحاظ سے، استدلال کے لحاظ سے اس کا ذکر ہے۔ تفسیر کے جو سب سے بہترین طریقے ہیں، یعنی جو تفسیر بالمعصور ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، حدیث سے۔ اس کے علاوہ تفسیر بالرائے کا تذکرہ بھی آپ نے کیا ہے۔ اسباب نزول کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بالمعصور کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں، علم تفسیر کو زیادہ جاننے والے وہ جو ہیں اہل مکہ ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عباس جو ترجمان القرآن ہیں، رسول اللہ نے جن کو دعا دی تھی، ان کا جو تفسیری مکتب تھا، ان کا جو تفسیری جامعہ تھا، مدرسہ تھا، وہ مکہ میں تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ علم مغازی کو سمجھنے والے جو ہیں وہ اہل مدینہ ہیں، کیونکہ غزوات کا براہ راست تعلق مدینہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوہ کے لیے بھی تشریف لے گئے، مدینہ ہی سے تشریف لے گئے، اس وجہ سے مغازی کو زیادہ جاننے والے وہ اہل مدینہ ہیں۔ یہ بھی ایک بہترین کتاب ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے متعلق ہمارا ایک الگ سے لیکچر موجود ہے، آپ وہ بھی سن لیجئے اگر وقت ہو تو۔ مباحث فی علوم القرآن، تو یہ ڈاکٹر صبحی صالح کی کتاب ہے، جو اسلامیات اور فقہ اللغت کے استاذ تھے لبنان کے جامعہ میں، یونیورسٹی میں۔ تو آپ نے مختلف لیکچر دیے، اور اسی طرح قرآن مجید پر جو دور جدید کے مستشرقین اعتراضات کرتے ہیں، آپ نے ان اعتراضات کا جواب دیا۔ اس کتاب کا تعارف یہاں بھی ہم کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کتاب کی جو فہرست ہے اردو زبان میں وہ بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو اس کتاب میں کس چیز کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب نے بالخصوص شام اور افریقہ کے علاقوں میں بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ اس کا اسلوب جو ہے علمی ہے، ادبی ہے اور فکری ہے، اور اس کتاب میں 4 ابواب ہیں۔ باب اول میں قرآن مجید کے نام، قرآن کی تعریف، واحج کا مفہوم، قرآن کا تدریجی نزول، اور دوسرا باب جو ہے قرآن کی جمع و تدوین، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، اور پھر اس کے بعد جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تدوین ہوئی، اس کی تجوید و تحسین کہ مزید اس پر آگے چل کر کیا کیا کام ہوتے رہے۔ تیسرا جو باب ہے وہ علوم کے تاریخی جائزے کے متعلق ہے، علم اسباب نزول، مکی مدنی صورتوں کی خصوصیات، صورتوں کے آغاز کا سرسری جائزہ لیا گیا ہے۔ علم قرات اور 7 قراء کا تذکرہ بھی ہے۔ علم ناسخ و منسوخ، رسم الخط، محکم متشابہات، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ جبکہ چوتھے باب میں آپ نے اعجاز القرآن کا تذکرہ کیا کہ قرآن کس طریقے سے معجزہ ہے، اور قرآن حکیم کے صوتی اعجاز پر، یعنی قرآن کی جو ایک آواز ہے اور قرآن مجید کا ایک جو تلفظ ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اس کے اوپر آپ نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ مباحث فی علوم القرآن کے نام سے جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، اسی طرح مناع القطان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی اس موضوع پر موجود ہے، اور یہ کتاب ایک ہی جلد میں ہے، عربی زبان میں ہے، اور غلام محمد سرور، ڈاکٹر محمد سرور کے نام سے اس کا اردو ترجمہ کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر غلام محمد سرور ان کا ترجمہ کر چکے ہیں اردو زبان میں۔ یہ بھی ایک مختصر اور بہترین کتاب ہے۔ اس میں ناسخ و منسوخ کا ذکر ہے، قرآن مجید کا تعارف ہے، مختلف تفاسیر کا اور ان کے اسلوب کا تعارف کروایا گیا ہے، اور سب سے پہلی آیت سب سے آخری آیت کے حوالے سے بھی گفتگو اس کتاب میں کی گئی ہے۔ التبیان فی علوم القرآن، یہ محمد علی صابونی کی ہے، اور التبیان فی علوم القرآن کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے صفوت التفاسیر۔ یہ کتاب جو ہے التبیان
یہ بعض مدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے، اور اس کتاب میں کل 8 ابواب ہیں، بلکہ 8 ابواب نہیں ہیں، یہ کتاب جو ہے 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ ذرا اس کے ابواب کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا باب اول میں قرآن مجید کا تعارف ہے، قرآن مجید کی فضیلت ہے، حفاظ کے فضیلت اور حفظ کرنے کے آداب کا بیان ہے۔ اسی طرح دوسرے باب میں جو ہے اسباب نزول کا علم ہے، نزول کے اسباب کا علم، اور تیسرے باب میں قرآن کے شاندار نزول کی حکمت، چوتھے باب میں قرآن کو عہد نبوی میں جو جمع کیا گیا، اور پھر عہد رسالت میں یعنی تدوین قرآن کے جو مراحل ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ 5ویں باب میں ناسخ و منسوخ کا تذکرہ ہے۔ 7ویں باب میں جو صوفیاء کی تفسیریں ہیں، تفسیر اشاری، ان کا تذکرہ ہے، اور 8ویں باب میں جو تفسیر بالماسور ہیں اس حوالے سے جو مشہور کتابیں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ 9ویں باب میں قرآن کے ترجمے کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ 10ویں باب میں قرآن کا جو نزول 7 حروف پر ہوا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگلی کتاب جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے التبیان فی اقسام القرآن، یہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفکر اور مفسر گزرے ہیں، اور حنبلی مسلک سے آپ کا تعلق تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب بھی ہے جن کا نام ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ تو آپ نے اس کتاب میں، یہ جو التبیان فی اقسام القرآن ہے، اس کتاب میں آپ نے قرآن مجید میں جو اقسام وارد ہیں، یعنی قسم سے متعلقہ جو آیات ہیں ان کو جمع کیا ہے، اور ان کے اوپر آپ نے گفتگو کی ہے۔ یہ کتاب بھی ایک جلد میں موجود ہے، التبیان فی اقسام القرآن۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے التبیان لبعض المباحث المتعلقۃ بالقرآن علی طریق الاتقان، یہ شیخ طاہر الجزائری کی ہے، جن کا اوپر ٹائٹل میں ہم کتاب کا نام پڑھ آئے ہیں۔ تو یہ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے الاتقان کے اہم مباحث پر انہوں نے تبصرہ کیا، اور قیمتی اضافہ جات اس میں انہوں نے شامل کیے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب اپنی تفسیر کے مقدمہ کے طور پہ اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ اس تفسیر کو مکمل نہیں کر سکے۔ یہ کتاب جو ہے التبیان لبعض المباحث المتعلقہ بالقرآن، یہ ایک جلد میں موجود ہے۔ علوم القرآن یا اصول تفسیر پر ایک کتاب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، الاکلیل فی المتشابہ والتاویل، یہ ان کی ہے، جبکہ آپ یہاں پہ ایک سائڈ پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں الاکلیل فی استنباط التنزیل، یہ استنباط التنزیل یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے۔ ان کتابوں میں فرق کو یاد رکھیے گا۔ الاکلیل فی المتشابہ والتاویل یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جبکہ الاکلیل فی استنباط التنزیل یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ایک اور کتاب جس کا نام ہے التفسیر والمفسرون، التفسیر والمفسرون، یہ ڈاکٹر محمد حسین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور اس کتاب میں آپ نے علم تفسیر کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، اور اسی طرح
تفسیر کے جو مختلف مناہج ہیں، جو مختلف اسالیب ہیں، ان کا تعارف کروایا، اور اس حوالے سے جو مشہور کتب تفسیر ہیں ان کا تعارف کروایا ہے۔ مختلف جو فرقے ہیں جیسے شیعہ، معتزلہ، خوارج، ان تمام کی تفاسیر کا آپ نے تعارف کروایا ہے التفسیر والمفسرون میں، اور اسی کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے تاریخ تفسیر و مفسرون کے نام سے پروفیسر غلام احمد حریری نے۔ اسی طرح ایک اور کتاب جو علوم القرآن کے موضوع پر ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا نام ہے فنون الافنان فی عیون علوم القرآن۔ تو یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہترین کتاب ہے علوم القرآن کے موضوع پر۔ یہ چند عربی زبان کی کتب کا تعارف تھا علوم القرآن کے عنوان سے۔ اگر آپ انہی کتب اور ان کے مؤلفین کے نام یاد رکھ لیں تو لیکچرر کے امتحانات کے لیے یہی کافی ہے۔